بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جا بجا پاکی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو پاک رہتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ پاکی نصف ایمان ہے، اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے نجاست سے متعلق ایک مسئلہ بیان کروں گا۔ نجاست حقیقیہ یعنی دکھائی دینے والی ناپاکی، دکھائی نظر آنے والی ناپاکی، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست غلیظہ اور ایک خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جیسے حرام جانوروں کا پیشاب، بہتا ہوا خون، شراب، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 1 درہم یا اس سے کم کپڑے یہ بدن پر لگا ہوا ہو تو اس کے ساتھ نماز کراہت کے ساتھ درست ہو جاتی ہے، اور اگر یہ چیزیں اگر نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر 1 درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہیں تو اس کا دھونا فرض ہے، بغیر دھوئے ہوئے نماز اس کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہوگا، نماز اس کے ساتھ ادا نہیں ہوگی۔ دوسری ہے نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست، چھوٹی نجاست، جیسا کہ حلال جانوروں کا پیشاب، اگر یہ بدن کے کسی حصے پر یا کپڑے پر لگ جائے تو اگر چوتھائی حصے سے کم ہے، کپڑے کے چوتھائی حصے سے یا بدن کے چوتھائی حصے سے کم ہے تو اس کے ساتھ نماز درست ہے، نماز پڑھنا اس کے ساتھ درست ہے، یعنی نماز اگر ایسی ناپاکی کے اندر پڑھ لی تو نماز درست ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اگر نماز پڑھ لی تو نماز درست نہیں ہوگی، بلکہ اس ناپاکی کو دھونا فرض ہوگا۔ اب اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے متعلق 2 اہم مسئلے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کی جو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ وہ مسائل کون کون سے ہیں؟ پہلا مسئلہ بچے کی قے کے متعلق ہے، یعنی بچہ جو الاگتا ہے، بچہ جو الٹی کر دیتا ہے، اس کے متعلق ایک مسئلہ کہ وہ بچے کی الٹی، بچے کی قے، یہ نجاست غلیظہ کے حکم کے اندر ہے، یعنی اگر 1 درہم یا اس سے کم، 1 درہم جس کی مقدار 3.5 اور 4 ماشے کے بقدر ہوتی ہے، تو 1 درہم یا اس سے کم اگر نجاست لگی ہوئی ہے، اس سے کم اگر قے لگی ہوئی ہے تو نماز اس کے ساتھ پڑھنا تو درست ہوگا، لیکن اگر اس سے 1 درہم سے زیادہ ہے تو نماز ایسی ناپاکی کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ عام طور سے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، بچے قے کر دیتے ہیں اور عورتیں اس کو صرف پوچھ لیتی ہے کپڑے سے، لہذا صرف پوچھ لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کو دھونا پڑے گا، اس پر پانی بہانا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ بچے کے پیشاب کے متعلق ہے کہ بچے کا پیشاب اسی طرح ناپاک ہے جس طرح بڑے آدمی کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے، بس دھونے کے اندر تھوڑا سا فرق ہے کہ بچے کے پیشاب پر صرف پانی بہا دیا جائے تو بچے کا پیشاب وہ پاک ہو جائے گا، اور
جو بڑے آدمی کا جو پیشاب ہے اس کو کم سے کم 3 مرتبہ رگڑ کر دھونا پڑے گا، جب وہ جا کر وہ پاک ہوگا۔ لیکن ناپاکی کے اندر دونوں برابر ہیں کہ اگر بدن پر یا کپڑے پر اگر وہ لگ جائیں 1 درہم سے زیادہ تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیرخوار بچہ لایا گیا، دودھ پینے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس کو اپنی گود میں بیٹھا لیا، لیکن اس بچے نے پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کو اپنے کپڑے پر ڈال دیا، رگڑ کر نہیں دھویا۔ تو اس روایت کی وجہ سے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اگر صرف بچے کا پیشاب ہے اس پر پانی بہا دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے، اور بڑے کا پیشاب تو اسی طرح رگڑ کر دھونا پڑے گا۔ لیکن اگر بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے اور نہ دھوئے اور وہ اس کی مقدار 1 درہم سے زیادہ ہے تو وہ اسی طرح تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ یہ 2 مسئلے ایسے ہیں جن پر عام طور سے ہمارے معاشرے کی عورتیں غلطیاں کرتی ہیں اور اس کے اندر مبتلا رہتی ہیں، کیونکہ ان کو نماز ہی پڑھنا ہے اور یہ چیزیں بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں خاص طور سے عورتوں سے تاکید کر کے کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو دھیان سے سنیں اور اس مسئلے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ مسئلے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں اور آپ ان مسئلے کو آپ کے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں تو اس مسئلے کو دھیان سے سننا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر اس کے اندر کوتاہی ہوئی تو آپ کی نمازوں کے اندر کوتاہی ہو جائے گی، آپ کی نمازیں درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اس مسئلے کو خاص طور سے سنیں اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔